بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون وقال تعالی خافضة رافعة صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ اتوار سے یہ بات چل رہی ہے کہ ایسی چیزیں ایسی باتیں جن سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہوں، انتشار پیدا ہوتا ہو، جھگڑا اور اختلاف پیدا ہوتا ہو، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ 26 پارے کی سورۃ الحجرات، اس سورت کا ایک نام سورۃ الآداب بھی ہے۔ زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے آداب بیان فرمائے ہیں کہ ایک مسلمان معاشرے میں کس طرح رہے کہ اس کی ذات سے، اس کے کسی قول و فعل عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح کے بہت سارے آداب سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ انہی آداب میں سے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لا یسخر قوم من قوم، کہ کسی کا مذاق مت بناؤ، کسی کا مذاق کسی بات پر مت بناؤ، مت اڑاؤ۔ پھر ایک آیت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی عسى ان یکونوا خیرا منہم، یہ ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اچھا اور بہتر ہو، تم اس کو رسوا اور ذلیل کر رہے ہو، معمولی انسان سمجھ رہے ہو، حقیر سمجھ رہے ہو کہ تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس کا مرتبہ تم سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے 3 طرح کے گناہ ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ جب کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو 3 طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ وہ مذاق اڑانے والے کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے کہ تو ایک معمولی انسان ہے، میں تجھ سے اچھا ہوں۔ تو کسی مسلمان کو حقیر اور ذلیل سمجھنا یہ تو بہت سخت گناہ ہے، انجام کا پتہ نہیں ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، انجام پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے، خاتمہ دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے۔ تو پہلا گناہ جب ہم کسی کو حقیر مذاق بنا رہے ہیں کسی کا، تو اس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، ذلیل سمجھ رہے ہیں، معمولی انسان سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا پتہ
وہ تم سے اچھا ہو، بہتر ہو اللہ کی نظر میں۔ دوسرا گناہ، اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں، بہتر سمجھ رہے ہیں کہ میں تجھ سے بہت بہتر ہوں، تجھ سے بہت اچھا ہوں، تو ایسا ہے، میں سب کو بتا رہی ہے ایسا ہے، سب ہنس رہے ہیں۔ دو گناہ ہو گئے۔ اپنے کو اچھا سمجھنا یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، اپنے کو بہتر سمجھنا کہ میں تم سے بہت اچھا ہوں، تم ہو کیا میرے سامنے، اس کے عیب بیان کرنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کو لوگوں میں رسوا کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی چیز بن گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں روک رہے ہیں، ایسا مت کرو۔ اور تیسری چیز، تیسرا گناہ، مذاق اڑاتے وقت ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ ہے۔ تو مذاق جب اڑایا جا رہا ہے تو ایک وقت میں 3 گناہ انسان کر رہا ہے۔ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے، کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ اپنے کو بہتر اور افضل سمجھ رہا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے، یہ تکبر ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو تکلیف دے رہا ہے، وہ اس کے مذاق اڑانے سے پریشان ہو رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کوئی آدمی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جسمانی لحاظ سے چھوٹا بنایا ہے، اب اس کا مذاق بنا رہے ہیں چھوٹے قد کے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے کسی کی آنکھ چھوٹی کر دی، اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ کسی کی چال صحیح نہیں، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ گھر میں خواتین نے کھانا اچھا نہیں بنایا، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ کسی ملازم سے کوئی کام غلط ہو گیا، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں روک رہے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کسی کا مذاق مت بناؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ احادیث کے ذخیرے سے معلوم چلتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا آخرت میں تو یقینی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا آخرت میں یقینی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، والدین کو ستانا۔ یہ والدین کو ستانے والا دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتے گا، اس کے سامنے آئے گا، والدین کا نافرمان۔ اسی طرح احادیث سے معلوم چلتا ہے کسی مسلمان کا کسی بات پر مذاق اڑانا، یا کسی بات، کوئی ایسی بات اس کی طرف منسوب کرنا جو اس میں نہیں ہے، الزام لگانا، یا اس کو حقیر اور ذلیل دکھانا، احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ یہ سارے کام اس کے ساتھ بھی نہ ہو جائیں جو دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے۔ مثال اس کی ایسی ہے، یہ گڑھا کھود رہا ہے اپنے لیے، خود گرے گا اس میں۔ اس لیے کسی کے ساتھ بھی ایسا مذاق نہیں کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو، بچنا چاہیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی جگہ سے گزرا کرتے تھے نماز کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، تو راستے میں ایک بوڑھی رہا کرتی تھی۔ تو وہ بوڑھی ان بزرگ کو چھیڑا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ تجھ سے تو میرا کتا اچھا ہے۔ مسلح والوں کو کہا کرتی تھی، وہ بزرگ جایا کرتے تھے تو کہا کرتی تھی تجھ سے تو میرا کتا اچھا ہے، تو کیا ہے، تو ایک بیکار سا انسان ہے، تیری کیا اوقات۔ تو وہ بزرگ گردن نیچے کرتے گزر جایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اچھا رہا،
کتے سے میں اچھا رہا کہ ایمان بچا کر لے گیا، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، تو پھر کتا واقعی مجھ سے اچھا ہوگا، پھر کتا واقعی مجھ سے اچھا ہوگا، جانور مجھ سے اچھا ہوگا، کیونکہ میں تو ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس نہیں گیا، میری آخرت خراب۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ تو وہ بوڑھی اس جواب کو سنا کرتی تھی، اور اس کا یہ معمول تھا، جب یہ اللہ والے گزرتے، یہ بزرگ گزرا کرتے، وہ بوڑھی راستے میں آ کر یہی کہا کرتی، اور ان کا جواب یہی تھا کہ اگر خاتمہ ایمان پر ہے تو میں کامیاب ہوں، تمہارے جانور سے بہتر ہوں، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر تمہارا جانور واقعی مجھ سے بہتر ہے، میں جانور سے ہی بدتر ہوں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے ہمارا خاتمہ خراب ہو، کسی کو ستانا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے کو افضل اور بہتر سمجھنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ زندگی بھر ہم اپنے کو اچھا سمجھتے رہے، انجام ہمارا خراب ہو گیا، فائدہ کیا ہوا؟ زندگی میں ہمیشہ ہم اپنے کو اچھا اور بہتر سمجھتے رہے اور انجام ہمارا خراب ہو گیا، خاتمہ ہمارا خراب ہو گیا، مرتے وقت ہمارا ایمان ہمارے ساتھ نہیں گیا، تو ہم برباد ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی سے اپنے کو افضل نہ سمجھے، بلکہ ہمیشہ اپنے کو حقیر سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ کے سامنے اللہ کو معلوم ہے میرا کیا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ چند رکعت نفل پڑھیں، تھوڑی سی تلاوت کریں، اور کبھی تہجد کی نماز مل گئی، رات کو اٹھنا نصیب ہو گیا، تو ہماری چال ڈھال بدل جایا کرتی ہے کہ میں تو سب سے اچھا ہوں، اور ہم سب کو برا کہتے ہیں، تم نماز نہیں پڑھتے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، سب کو رسوا کرتے ہیں، سب کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ اپنی عبادت پر ایسا ناز، ایسا تکبر، ایسا غرور کہ میرے آگے کوئی کچھ نہیں ہے، میری عبادت، میری نماز، اور میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، اور میں تہجد میں بھی اٹھاتا ہوں، اور میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، مجھے تم کیا سمجھتے ہو؟ معمولی انسان سمجھتے ہو؟ اللہ کو معلوم ہے کہ ہماری عبادت قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے ہماری نمازیں قبول بھی ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کو معلوم ہے ہماری تلاوت قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے جب انسان کو کسی چیز کا علم نہیں، تو پھر ناز اور تکبر کس بات پر، بڑائی کس بات کی؟ اللہ والوں کی خانقاہ میں، اللہ والوں کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی چیز کی اصلاح کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے بڑائی نکالو کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں، سارے انسان مجھ سے افضل اور بہتر ہیں، سب مجھ سے اچھے ہیں۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا ہو جائے تو بڑی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورۃ الواقعہ کی، اس آیت کو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم، اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، خافضۃ الرافعہ، خافضۃ الرافعہ، کہ بہت سارے لوگ دنیا میں بڑے بلند اور بڑے اونچے عہدے، منصب، مال، دولت، عزت، ہر چیز میں بڑے بلند تھے، ان کے برابر کا کوئی نہیں تھا، دنیا میں ان کے آگے کسی کی نہیں چلا کرتی تھی، دنیا میں ان کا منصب، ان کا نام، ان کی شہرت بہت تھی، خوفزا، آخرت میں ان کو رسوا اور ذلیل کر دیا جائے گا، آخرت میں وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، بڑا ان کا رعب تھا، بڑا ان کا مقام تھا، بڑی عزت تھی، لیکن آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے
کہ آج دنیا میں ہم بڑے بڑے دکھتے ہیں، آخرت میں پتہ نہیں ہمارا کیا حل ہوگا۔ آخرت میں بہت سارے جو دنیا میں بڑے تھے آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہوں گے، آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہوں گے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی کسی چیز پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ صحت اچھی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں میں تو بہت اچھا صحت مند ہوں، تو بیمار رہتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی کو میں تو بہت اچھا صحت مند ہوں، مجھے تو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تجھے تو ایسی ایسی بیماری لگ گئیں، انتظار کرو کہ اب تجھے بھی بیماریاں لگیں گی۔ ایسا جملہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ اب جسم بیماری سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر ہم کسی بات پر کسی کو یہ کہہ رہے ہیں میں تو بہت مالدار ہوں، میرے پاس تو گھر بھی اپنا ہے، دولت بھی اپنی ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو اپنے بارے میں سوچ، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، پیسے بھی ہیں، انتظار کرو فقر و فاقے کا، بچو گے نہیں فقر و فاقے سے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے تو بڑے اچھے اچھے نوجوان بچے ہیں، بیٹے ہیں، تیرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، انتظار کرو، یہ بیٹے سر پہ جوتے ماریں گے، نافرمان بنیں گے۔ گھمنڈ، اپنے اندر جب گھمنڈ آتا ہے، بڑائی کہ میں کچھ ہوں، اسی وقت اللہ کی نظر میں بزرگوں کی ارشادات سے معلوم چلتا ہے جس گھڑی انسان اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اس گھڑی انسان اللہ کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ جس گھڑی میں انسان اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری صحت بہت اچھی ہے، میری نوکری بہت اچھی ہے، میرا کاروبار بہت اچھا ہے، میرا گھر اپنا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے، جس گھڑی یہ اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے اسی گھڑی اللہ کی نظر میں یہ ذلیل اور رسوا ہے۔ اور جس گھڑی یہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھ رہا کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب اللہ کا کمال ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نظر میں اللہ کا اس پر فضل ہے، اللہ کا اس پر فضل ہوتا ہے، اللہ کی نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی کسی چیز پر گھمنڈ، ناز، تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارا کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ بنا دیا، تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، تمہارا کیا ہوگا؟ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ ان باتوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے کہ میں تو الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادت اور تلاوت بھی کرتا ہوں، تم اپنی حالت دیکھو، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے، فوراً چھن جاتی ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس گھڑی یہ سمجھتا ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں، فجر کی یہ نماز پڑھنے نہیں آتا، فجر کی، وہ اگلے دن فجر کی نماز چلی جائے گی۔ اللہ کہیں گے تو اپنی توفیق سے آ رہا ہے، میں تجھے لا رہا ہوں مسجد، تو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ جس گھڑی انسان کسی بھی عبادت پہ ناز کرتا ہے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میرا پڑوسی ایک نماز میں بھی مسجد نہیں آتا، اگلی نماز سے تو بھی مسجد میں نہیں آئے گا، ایک دم عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو اپنی مرضی سے تھوڑی مسجد آ رہا ہے، یہ قدم مسجد کی طرف ہم نے اٹھائے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق اللہ فرماتے ہیں ہم نے دی ہے، تو اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ بہت دفعہ ہوا اور لوگوں نے بتایا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ میں تو یوں کرتا ہوں، اگلی گھڑی وہ سب کچھ مجھ سے چھن گیا، وہ سب کچھ مجھ سے چلا گیا، نماز بھی گئی، تلاوت بھی گئی، عبادت بھی گئی۔ جس گھڑی ہم نے یہ کہا میں تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں اور اتنے بیواؤں کے گھر راشن ڈلواتا ہوں، اتنی یتیموں کی کفالت کرتا ہوں، جس گھڑی دل میں یہ بات آئی اگلے دن سے وہ سب توفیق چلی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سب چیزیں چھن گئیں، ختم۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنے آپ پر ناز اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھتے رہنا چاہیے، خافضۃ الرافعہ، خافضۃ الرافعہ۔ بہت سارے لوگ جو بڑی بلندیوں پر سفر کر رہے تھے، بڑا ان کا نام تھا، بڑی ان کی شہرت تھی، بڑی ان کے پاس دولت تھی، بڑے مالدار تھے، بڑی نوکری تھی، بڑا عہدہ تھا، ایک دم سے خافضہ دھڑم کر کے نیچے آ کے گرتے ہیں، ایک دم سے نیچے آ کے گرتے ہیں، سب چلا جاتا ہے۔ گاڑیوں میں گھومنے والے
بنگلوں میں رہنے والے، عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے، پتہ نہیں ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہے ہیں، روڈوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، سونے کو نہیں جگہ، کھانے کو نہیں ہے کوئی چیز۔ خافضۃ الرافعہ، اللہ فرما رہے ہیں تمہاری بلندیوں کو پستی کی طرف اللہ لاتے ہیں، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو ہر گھڑی اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی گھڑی ایسی ہو کہ ہمارے سے کوئی ایسا کام ہو جائے اور ساری ہماری زندگی کا عیش و آرام چلا جائے، ساری ہماری زندگی کی عبادتوں کی توفیق چلی جائے، نمازیں چلی جائیں، تلاوت چلی جائے، سب چلا جائے۔ کس قدر خطرناک گھڑی ہوگی۔ اللہ کرے کبھی بھی ایسی گھڑی ہماری زندگی میں نہ آئے، اللہ کرے کبھی بھی ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کام کی وجہ سے، جس بول کی وجہ سے، جس حرکت کی وجہ سے ہم اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں، عبادتوں کی توفیق سے محروم ہو جائیں، خیر کے کاموں سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کاموں سے بچا کے رکھے، ایسی گھڑیاں ہماری زندگی میں کبھی نہ آئیں کہ ہم اچھی خاصی صحت کی، عافیت کی زندگی گزار رہے تھے، کھانے پینے کی زندگی گزار رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہم سے غلطی ہوئی اور کیا ہم نے گناہ کیا کہ وہ ساری نعمتیں اللہ کی ہم سے چلی گئیں، سب کچھ چھن گیا۔ اس لیے ایسی گھڑی کے آنے سے پہلے کامیاب انسان وہ ہے جو ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہے، ہر وقت ڈرتے رہیں کہ مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے، مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے، اور جب کوئی غلط ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا حنان یا منان۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ یا اللہ جو باتیں آپ کو پسند نہیں، جو کام آپ کو پسند نہیں، اور یا اللہ زندگی کا کوئی ایسا عمل جو آپ کو پسند نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما، ایسی زندگی نصیب فرما، ایسے کاموں کی توفیق نصیب فرما جو آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کا سبب بنے۔ یا اللہ جن کاموں سے اور جس طرز زندگی سے آپ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہو، آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، آپ کی مہربانیاں ہماری طرف متوجہ ہوں، اللہ ہم سب کو ایسی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ گناہوں سے، بد اخلاقیوں سے، کبر سے، تکبر سے، عجب سے، رذائل سے، نافرمانیوں سے، ظلم و زیادتیوں سے، یا اللہ غیبتوں سے، تکبر سے، ہنسی لوگوں کا مذاق اڑانے سے، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے سے، اللہ ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، عاجزی تواضع کی زندگی نصیب فرما، ہر ایک کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر ایک کو اپنے سے بہتر اور افضل اور اچھا سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ گھمنڈ سے، ناز سے، تکبر سے، کبر سے، عجب سے، خود پسندی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق نصیب فرما، بڑائی کبھی بھی ہمارے دل میں نہ آئے، کبر کبھی بھی ہمارے دل میں نہ آئے، تکبر کبھی بھی ہمارے دل میں نہ آئے، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔